السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں تعوذ اور تسمیہ کی تلاوت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم۔ الذی یا ساکن اس سے پہلے زیر ہے تو ایسیا یا مدہ کہلائی جاتی ہے، تو اس لیے ہم الذی تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے۔ لکم الارض میں را ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو اس لیے ہم ارض کے اندر را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ لکم الارض، فراشن کے اندر الف ساکن اور اس سے پہلے زبر آ رہا ہے تو الف مدہ بن جائے گا، اس لیے ہم فرو تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھیں گے، اور را کے اوپر زبر ہے تو اس لیے ہم نے را کو موٹا کرنا ہے اور الف کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ فراشن شین کے اوپر دو زبر ہیں، دو زبر کی تنوین کے بعد ینمو کے حرفوں میں سے واو آ رہا ہے تو اس لیے ہم یہاں پر غنہ کریں گے فراشا۔ والسماء میں مد متصل ہو رہی ہے تو اس لیے ہم یہاں پر 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طرح بنا کے اوپر بھی مد متصل ہو رہی ہے تو اس لیے ہم یہاں پر 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ بنان میں 2 زبر کی تنوین کے بعد ینمو کے حرفوں میں سے واو آ رہا ہے تو اس لیے ہم یہاں پر غنہ کریں گے۔ وَأَنزَلَ میں نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروفوں میں سے زا آ رہا ہے تو اس لیے ہم وَأَنزَلَ یہاں پر غنہ کریں گے۔ مِنَ السَّمَاءِ میں مد متصل ہو رہی ہے تو اس لیے ہم اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ ما ان کے اوپر بھی مد متصل ہو رہی ہے تو اس لیے ہم ما ان کو بھی 3 فنگرز کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ بیہی کے اندر بیہی کے ہا کے نیچے کھڑی زیر آ رہی ہے تو اس لیے ہم نے کھڑی زیر کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ، فَأَخْرَجَ ساکن حرف کو پڑھتے وقت بہت خیال سے پڑھنا ہے کہ ساکن حرف ہلے نہیں۔ فَأَخْرَجَ ہم نے نہیں پڑھنا، فَأَخْرَجَ ساکن حرف کو ہم نے ہلنے سے بچانا ہے۔ مِنَ الثَّمَرَاتِ، مِنَ الثَّمَرَات میں نون کے بعد الف لکھا ہوا ہے لیکن یہ الف پڑھا نہیں جائے گا، یہ رسم الخط کا الف ہے، ہم نے نون کو سا کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ مِنَ الثَّمَرَاتِ را کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس لیے ہم را کو کھینچ کر بھی پڑھیں گے اور را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ مِنَ الثَّمَرَاتِ رزقن میں کاف کے اوپر 2 زبر کی تنوین کے بعد لام آ رہا ہے تو اس لیے ہم یہاں پر کسی قسم کا غنہ نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ آیت کو دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم۔ والسماء بنا کے بعد چھوٹا سا صاد لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو صاد بھی علامت ہوتی ہے کہ ہمیں یہاں پر وقف نہیں کرنا، یہاں پر مسلسل 2 مد غنہ اور پھر من السماء کے اوپر بھی مد آ رہی ہیں، تو اگر کسی کی سانس بہت زیادہ لمبی نہیں ہے، میں بھی لمبا نہیں کر پا رہی ہوں، تو وہ کوشش کرے کہ وہ انزلہ کے اوپر وقف کر دیں تاکہ ادائیگی پراپر طور پر آئے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ فلا میں الف مدہ آ رہا ہے تو اس لیے ہم فلا کھینچ کر پڑھ رہے ہیں۔ تجعلوا کے اندر جیم حرف قلقلہ میں سے آ رہا ہے تو اس لیے ہم جیم کے اوپر قلقلہ کریں گے۔ تجعلوا واو مدہ آ رہا ہے تو اس لیے ہم تجعلوا واو کو بھی تھوڑا سا کھینچ کر پڑھ رہے ہیں۔ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے تو اس لیے ہم للہ لفظ اللہ کو بالکل باریک کر کے پڑھیں گے۔ دادن کے اندر نور ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروفوں میں سے دال آ رہا ہے تو اس لیے ہم دادوں غنہ کر رہے ہیں۔ اندادن میں الف مدہ آ رہا ہے تو اس لیے ہم دا
تھوڑا سا کھینچ کر پڑھ رہے ہیں. پھر آگے دوبارہ دال کے اوپر دو زبر کی تنوین کے بعد ینمو کے حرفوں میں سے واو آ رہا ہے تو ہم یہاں پر دوبارہ غنہ کر کے پڑھیں گے دادوں. وانتم کے اندر نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروفوں میں سے تا آ رہا ہے تو ہم یہاں پر بھی غنہ کریں گے. وانتم تعلمون میں واو مدہ ہے، واو ساکن اس سے پہلے پیش، تو ایسا واو مدہ کہلایا جاتا ہے. واو مدہ کے بعد نون ساکن آ رہا ہے تو اس لیے ہم یہاں پر تعلمون کھینچ کر پڑھیں گے. آیت کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وَإِن کے اندر نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروفوں میں سے کاف آ رہا ہے تو اس لیے ہم یہاں پر غنہ کر رہے ہیں. وَإِن پھر کنتم میں نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروفوں میں سے تا آ رہا ہے تو سیم قاعدہ یہاں پر بھی ہو رہا ہے اخفا کا. کنتم ہم دوبارہ سے پڑھیں گے. وَإِن کنتم فی میں یا مدہ آ رہی ہے تو اس لیے ہم فی تھوڑا سا کھینچ کر پڑھ رہے ہیں. یا مدہ اور یا لین کا فرق یاد رکھ لیں کہ یا ساکن اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوتی ہے، یا ساکن اور اس سے پہلے زبر ہو تو وہ یا لین ہوتی ہے. یا مدہ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، یا لین کو کھینچ کر نہیں پڑھتے. روئی بن کے اندر جو یا ہے وہ یا لین ہے تو اس لیے ہم اس کو نہیں کھینچیں گے. روئی بم دو زیر کی تنوین کے بعد ینمو کے حرفوں میں سے میم آ رہا ہے تو اس لیے ہم یہاں پر غنہ کریں گے. روئی بم آگے مما کے اندر دوبارہ میم مشدد آ رہا ہے تو اس لیے ہم یہاں پر بھی غنہ کریں گے. مما نزلنا میں زاگ حروف سفیریہ والوں حرفوں میں سے آ رہا ہے تو اس لیے ہم یہاں پر سیٹی کر کے پڑھیں گے. نزلنا میں الف مدہ آ رہا ہے تو اس لیے ہم یہاں پر بھی تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے. نزلنا علا کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے تو اس لیے ہم علا ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. عبدینا میں با حروف قلقلہ میں سے آ رہا ہے تو اس لیے ہم با کے اوپر قلقلہ کریں گے. عبدینا نا کے اندر الف ساکن اس سے پہلے زبر آ رہا ہے تو اس لیے ہم الف مدہ کو کھینچ کر پڑھ رہے ہیں. عبدینا فأتو کے اندر حمزہ ساکن ہے تو اس لیے ہم اس کو تھوڑا سا جھٹکا دے کر پڑھیں گے. فأتو تو کے اندر واو ساکن اور اس سے پہلے پیش آ رہا ہے تو واو مدہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو بھی تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے. فأتو بصورت کے اندر دو زیر کی تنوین کے بعد میم مشدد آ رہا ہے تو اس لیے ہم بصورت پڑھیں گے. یہاں پر ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. بصورت من مثلہ دوبارہ میم ساکن کے بعد میم مشدد آ رہا ہے تو اس لیے ہم میم مشدد کو آگے متحرک میم کو مشدد میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. نون ساکن کو ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ مشدد حرف کا قاعدہ ہے کہ مشدد حرف متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. اگر مشدد حرف سے پہلے ساکن حرف ہو تو ہم ساکن حرف کو نہیں پڑھتے بلکہ ساکن حرف سے پہلے والے حرف سے پھر مشدد حرف کو ملا کر پڑھتے ہیں. مثلی کے بعد چھوٹا سا صاد لکھا ہوا نظر آئے گا لیکن یہاں پر ہم وقف نہیں کرتے ہیں. صاد علامت ہوتی ہیں کہ یہاں پر ہم نے نہیں رکنا کیونکہ یہ وقف ضعیف ہے اور وقف ضعیف پر وقف نہیں کیا جاتا. ودعو کے اندر دال حروف قلقلہ میں سے آ رہا ہے تو اس لیے ہم ود قلقلہ کریں گے دال کے اوپر. ودعو عو کے اندر واو ساکن اس سے پہلے پیش ہیں تو حروف مدہ ہونے کی وجہ سے ہم اس واو کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے. ودعو شہداء کے اندر مدہ متصل ہو رہی ہے تو اس لیے ہم اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. شہداءکم اکم کے اندر میم مشدد آ رہا ہے تو اس لیے ہم میم مشدد پر غنہ کریں گے.
शुहदाअकुम के काफ को हम आगे मुशद्दद मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, साकिन मीम को हम नहीं पढ़ रहे। वदउ शुहदाअकुम, मिन के अंदर नून साकिन के बाद आगे इख्फा के 15 हरूफों में से दाल आ रहा है, तो यहाँ पर हम इस वजह से गुन्ना करेंगे। दून इल्लाही में लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर आ रहा है, तो इसलिए हम लफ्ज़ अल्लाह को बारीक करके पढ़ेंगे। तुम के अंदर नून साकिन के बाद इख्फा के 15 हरूफों में से काफ आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर इख्फा करेंगे और आगे दोबारा सेम कुन तुम के अंदर भी सेम कायदा हो रहा है कि नून साकिन के बाद इख्फा के 15 हरूफों में से ता आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम गुन्ना करके पढ़ेंगे। तुम सौदिकीन में सौद के ऊपर खड़ा ज़बर आ रहा है, तो इसलिए हम सौद को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। तुम सौदिकीन में या मद्द के बाद नून साकिन आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा खींच कर पढ़ा। तुम सौदिकीन। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।